کشف جو ہے یہ مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کشف حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں گے تو یہ غیر اللہ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. جتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں یہ رضائے باری کے لیے. اب یہ اللہ کریم کا انعام ہے کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ آپ کو کرا دے. اور کشف اس طرح نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ بھی غلطی لگتی ہے کہ کشف ہو جائے تو پھر جس طرح ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اچھا. کشف یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے اللہ نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، دکھا دیا. یہ ضروری نہیں کہ ظاہری آنکھ کی طرح ہر وقت آپ دیکھتے رہیں. صحیح. جیسے آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے زمینوں آسمانوں کی ساری بادشاہی ابراہیم کو دکھا دی. ایک لمحہ وہ تھا. بالکل صحیح. دوسرے لمحے وہی ابراہیم تھے، انہیں حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کریں. خواب میں حکم ہوا، خواب دیکھا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، دمبا ذبح ہوگا. ہاں کیا بات. یعنی یہ کشف نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا. اگر یہ ہو جاتا اور انہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو ڈرامہ ہی ہے، ذبح تو دمبے انہوں نے، تو پھر کسی کو بھی کو کر سکتا. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. کہ نہیں؟ پھر تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے تو ذبح بیٹے کو کیا، آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا. تو اب اس وقت انہیں یہ نہیں بتایا گیا. یعقوب علیہ السلام کو یہ بتا دیا یوسف علیہ السلام کی خواب نے کہ انہیں اقتدار بھی ملے گا اور یہ نبی بھی ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ گم ہو گئے. اب انہیں یہ یقین تھا کہ وہ مشاہدہ صحیح ہے، کب ہوگا کیسے ہوگا اس میں تو وہ 23 برس تڑپتے رہے. صحیح. بالکل صحیح. اور جب بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا یہ میری قمیص لے جو میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی درست ہو جائے گی. تو فلما فصلت العیر، جب وہ قافلہ وہاں سے نکلا جس کے ساتھ وہ بندہ قمیض لا رہا تھا تو انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. یہ کنعان میں تھے، وہ مصر سے نکلا تو انہوں نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی. یہاں تو کشف ہو گیا. تو وہاں بڑا خوبصورت روایی کہی ہے مولانا نے کہ کسے پرسید آں گم کردہ فرزند، اے روشن گہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندی. کیا بات ہے کہ آپ نے مصر سے خوشبو سونگھ لی اور اسی آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا، آپ کو سمجھ نہ آئی. تو انہوں نے فرمایا کہ آوال ما برکے جہانس، دمیں پیدا دمیں دیگر نہانس، کہ ہمارا حال جیسے بجلی چمکتی ہے دنیا کو روشن کر دیتی ہے، دوسرے لمحے تاریکی چھا جائے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے. گہے بر تار میں اعلیٰ نشین، کبھی ہم عرش اولا کو دیکھ رہے ہوتے، گہے بر پشت پائے خود نبین، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی. تو کشف یہ ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر چیز کو اللہ آپ کے سامنے کھول دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کی عطا ہے. اور صوفیاء کے نزدیک یہ جو کشف ہے اس کے بارے صوفی کہتے ہیں تلعب بہا اطفال الطریقہ، کہ جو بچے ہوتے ہیں نا تصوف میں ان کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں کہ اس طرف لگے رہیں. اچھا اچھا اچھا. یعنی یہ کمال نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. کمزور لوگوں کو کشف دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرف لگے رہے. باقی مقصد رضائے الہی ہے، مقصد نبی کے وسلم کا اتباع ہے، آپ کا قرب ہے، آپ کے انوارات و برکات کو قلب میں اتارنا ہے. نظر آئے نہ آئے، نظر تو ایک دن سب کو آ جائے گا. موت قریب آتی ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے تو کافر بھی فرشتے تو دیکھ لیتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے. کافر کو فرشتوں سے کلام کرنا نصیب ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا، کافر سے پوچھتے ہیں فرشتے فیما کنتم، تو کیا جھک مارتے رہے، زندگی کہاں ضائع کر. کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو غریب لوگ تھے تو آگے جو لگے ہوئے تھے جدھر وہ چلتے رہے ہم بھی چلتے رہے. تو فرشتے کہتے ہیں آج تو دنیا چھوڑے جا رہے، بدکاروں کا ملک چھوڑ کے وہاں چلے جاتے جہاں اچھے لوگ ہیں. فلم تہاجروا ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع تھی. فلم تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جہاں برے لوگ تھے انہیں چھوڑ کر جہاں کو اچھے لوگ تھے وہاں چلے جاتے. کوئی دنیا تمہارے باپ کی، آج تو ساری چھوڑ کے جا رہے ہو.
تو اللہ کے لیے ایک علاقہ نہیں چھوڑ سکے کہ بدکاروں کی مجلس چھوڑ کے نیکوں کے پاس چلے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کافر کو بھی فرشتے بھی اچھا قبر میں سوال جواب میں بھی نظر آ گئے, جنت دوزخ بھی اس نے بھی دیکھ لی, اسے بھی جنت دکھاتے ہیں کہ اس کی حسرتیں بڑھیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ گھر تمہیں ملتا, اب یہ بھگتو. اللہ اکبر. تو یہ کشف تو ہو جائے گا سب کو, جب کشف ہوگا دیکھیں گے کیا, وہ فکر کرنی چاہیے اللہ اکبر. بالکل صحیح. کہ جب آنکھ کھلے گی تو ہمارے سامنے منظر کیا ہوگا, دیکھنے کو کیا ملے گا. تو کشف مقصد نہیں ہے, اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مقصد کے لیے کوئی مجاہدہ کرو تو وہ شرک. وہ شرک.